صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے حوالے سے امت کے ذمے جو حقوق ہے ان میں سے یہ بات ہے کہ صحابہ کے آپس کے اختلافات کو ہم اجاگر نہ کریں۔ اگر کسی صحابی سے کچھ سبقت عملی یا لسانی ہوئی تو اس کو اجاگر کر کے صحابہ سے نفرت نہ پھیلائی جائے، بلکہ صحابہ کی عقیدت و محبت دلوں میں جمائی جائے، اور جو اس کے خلاف باتیں نظر ہیں ان سے چشم پوشی کی جائے۔ ویسے بھی وہ حضرات گزر چکے، نیکی کما چکے، ان کے عمل صالح اس قدر غالب ہیں کہ بعد والوں کی زندگی بھر کی کمائی شاید ان کے ایک سجدے کو نہیں پہنچتی۔ آخر عبداللہ بن مبارک کا یہ قول غنیت الطالبین میں اور مکتوبات مجدد الفسانی میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا امیر معاویہ؟ تو انہوں نے کہا کہ امیر معاویہ جب نبی پاک کے ساتھ جہاد میں مصروف، تو امیر معاویہ کے گھوڑے کے نکوں میں جو گرد پڑی وہ عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ دیکھیں الابانۃ الکبریٰ ایک کتاب ہے، اس کے مصنف 387 ہجری میں فوت ہوئے۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ ہمیں شریعت کی طرف سے ہم پر حق ہے کہ صحابہ کو ہم گالی نہ دیں، یہ نہ کریں، ان کی جو آپس کی چپکلشیں تھیں ان میں غور و خوض نہ کریں، ولا نخرج احدا منہم من الایمان، ان میں سے کسی کو ایمان سے نہ خارج کریں کہ فلاں تو جو منافق تھا، فلاں ایماندار نہیں تھا۔ ولا نسب احدا منہم لسبہ صاحبہ، ایک کے بارے معلوم ہو کہ اس نے فلاں صحابی کو گالی دی جبکہ وہ خود صحابی ہے، تو اس کی گالی کی وجہ سے اس کو گالی نہ دیں۔ اس صحابہ کا معاملہ آپس میں اللہ پاک جانے، وہ جانے، وہ تو وہاں ایک دوسرے کو آسانی سے معاف کر لیں گے، اور بعد والوں پر ناراضگی سخت ہوگی۔ پھر علامہ ذہبی کی کتاب المنتقی، اس میں یہ لکھا ہے من ابغض الانصار، جو انصار سے بغض رکھے، او احد من کبار الصحابہ، یا صحابہ کبار میں سے کسی سے نفرت رکھے، لامر سمعہ غیر مطابق، کسی خلاف واقعہ بات سن کر فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے، جس طرح یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے، فرماتے کانا مخطئن، وہ غلط کار ہے، ضالن، گمراہ ہے، جہل ہے، اس کی اصلاح کی جائے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ مال غنیمت میں ہر مسلمان کا حق ہوتا ہے، لیکن جو صحابہ میں سے کسی کے خلاف تبرے بولے اس کا حق نہیں، گویا وہ ایمانداری نہیں۔ امام مالک کہتے ہیں من کان یبغض احدا من اصحاب محمد وکان فی قلبہ لو غل، صحابہ میں سے کسی کے ساتھ بغض رکھے یا اس کے لیے کھوٹ ہو دل میں، فلیس لہ حق فی فیع المسلمین، یہ تفسیر السراج المنیر میں علامہ شربینی نے بیان کیا، ان کی وفات 977 ہجری میں ہے۔ اللباب کتاب، اس میں یہ روایت موجود ہے، یہ 775 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ پھر حضرت سہل تستری پرانے اکابر اولیاء سے ہوئے، آپ فرماتے ہیں لم یؤمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی پاک پر ایمان ہی نہیں لایا، من لم یوقر اصحابہ، جو نبی پاک کے صحابہ کی تعظیم نہیں کرتا وہ ایمانداری نہیں، وہ دعویٰ کرتا ہے، جھوٹا ہے۔ شفا شریف میں قاضی ایاز نے یہ بیان کیا، مواہب اللدنیہ میں ابن حجر نے یہ بیان کیا، السوائق المحرکہ میں علامہ ابن حجر ہیثمی نے یہ بیان کیا، بات مجدد میں مجدد الفسانی یہ امام سال تستری کا قول کم از کم 3 جگہ بیان کرتے ہیں، اور مکتوبات میں ایک مقام پر وہ شیخ شبلی کا قول بھی نقل کیا ہے، ظاہر ناقل سکہ ہے تو شبلی نے بھی کہا ہوگا۔ بہت سی حدیثیں اس مسئلے پر موجود ہیں۔ فرمایا اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے بارے میں، لا تتخذوهم غرضا بعدی، میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنا لینا۔ یہ اور اس طرح کی کئی حدیثیں میرے سامنے یکے بعد دیگرے آ رہی ہیں۔ میں اس موضوع پر پہلے ایک تفصیلی مضمون بیان کر چکا ہوں، آج کی مناسبت سے صرف اتنا کافی تھا کہ صحابہ کرام کو مجموعی طور پر تعظیم کی جائے، ان کو ہدایت کے ستارے مانا جائے، اور کسی بھی صحابی سے بغض نہ رکھا جائے، کسی بھی صحابی کی تحقیر نہ کی جائے، کسی بھی صحابی کو معمولی نہ جانا جائے کہ یہ چھان برا دوسروں میں ہے، صحابہ تو سارے چنے ہوئے تھے اللہ پاک کے۔